أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد عمران علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی انفارمیٹیو ہے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ آج کچھ سمجھیے کہ دوسری صدی ہجری میں ایک ٹریولنگ کریں گے ناظرین مل کے، لیکن شخصیت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہستی ہیں، لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ یعنی آج دوسری صدی ہجری کی ایک ایسی ممتاز اور عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں ناظرین مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی ہستی مقبول بارگاہ محبوب خدا تھی، جن کا علمی اور روحانی قد ناظرین اتنا بلند کہ وقت کے بڑے بڑے شیوخ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بننے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جو ہستی مرکز نگاہ ہو، یعنی جن کو وقت کے بڑے بڑے شیوخ جو کہ صوفی ازم میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، وہ آئیڈیلائز کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں کچھ راتیں ایسی میسر آ جائیں جیسی راتیں آپ گزارا کرتے ہیں، تو آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، جن کی ہستی ناظرین، جن کی شخصیت ایسی ہماگیر تھی کہ دیکھنے والا شخصیت کے سمندر کی گہرائی میں کہیں کھو کر رہ جایا کرتا تھا۔ یعنی جو فقہ کی دنیا کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں، یعنی پیالہ آپ نے امام اعظم کا پی رکھا تھا، جن کے والدین انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار تھے، اور والد کے تقوی کا معیار کیا تھا ناظرین؟ ذرا جملے سنیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گی کہ جو معیار بعد میں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے یہاں نظر آتا ہے، یعنی جو باغ کی نگرانی کرنے کے باوجود بھی ناظرین اپنے مالک کی اجازت کے بغیر باغ سے انار نہ کھائیں، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تقوی کی وجہ سے عطا کیا ناظرین، آپ کو اس کی ایک مثال، ایک جھلک ان کے والد میں ملتی ہے۔ یعنی آج ہم یہ ذرا رک کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، غور کریں صرف اس بات پہ کہ تقوی کا اگر معیار یہ ہو کہ مالک کی اجازت کے بغیر انار نہیں کھانا، یعنی جس ڈیوٹی پہ لگائے صرف وہی ڈیوٹی کرنی ہے، جب اس لیول کی پرہیزگاری اور زہد ہو جاتی ہے ناظرین، تو پھر اولادیں وہ نکلا کرتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا آگے جا کر۔ یعنی پھر ہوتا ہے معاملہ یہ ناظرین کہ تقوی اپنے عروج پر ہوتا ہے، زہد اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اولاد عطا کرتا ہے جو امام الحدیث و فقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی ناظرین 20 سال کی عمر ہے، صرف 20 سال کی عمر، اور عالم یہ تھا کہ تحصیل علم اور تعلیم کے موتی سمیٹنے کے لیے آپ آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا، اور دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب علم کے لیے حرمین شریفین، شام، مصر، عراق، الجزیرہ، خراسان جیسے ممالک جو کہ اس وقت ناظرین علم کے مرکز تھے، آپ نے ان تمام جگہوں کے اسفار کیے، اور جلیل القدر ائمہ حدیث و فقہ سے آپ فیض یاب ہوتے رہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بہت بڑے ائمہ حدیث اور فقہا کے نام پائے جاتے ہیں، جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وجاہت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے بغداد کا سفر کیا اور وہاں جا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور مدت تک ان سے اکتساب علم اور ظاہری و باطنی فیض حاصل کرتے رہے۔ کمال یہ ہے کہ جس قدر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اور مختلف ائمہ سے اکتساب فیض حاصل کیا ناظرین، اسی طرح نامور علماء اور فقہا نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ علم سمیٹ کر دوسروں میں منتقل کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ناظرین بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ جیسے حاتم طائی کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کی سخاوت بڑی مشہور بھی تھی ناظرین، اسی طرح طبقہ علماء میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت لوگوں کے درمیان بے انتہا مشہور تھی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی خوبی تھی کہ مال و دولت کے ڈھیر لگے ہونے کے باوجود بھی علم جیسی عظیم ترین نعمت سے ہاتھ آنے کے باوجود، یعنی علم جیسی عظیم ترین نعمت بھی آپ کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود بھی آپ میدان جنگ سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب جب آپ کو موقع ملا
آپ میدان عمل میں آ کے جہاد بھی کیا کرتے تھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقائی ہے فقط اندو و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب موجود ہیں۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں امام فقہ امام حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ناظرین چلتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کی بہت ہی ممتاز شخصیت ہیں۔ نوجوان طبقہ جو ہمیں سن رہا ہے خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اصل محسنین کون ہیں اور ہماری ہیروز کون ہیں۔ اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس محفل کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولوں گا۔ آپ کہیں بھی بستے ہو دنیا میں ہمیں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کا انتظار کروں گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے پروفیسر صاحب کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے، اور ظاہر ہے خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا اس میں آپ کے والد کا جو خاص طور پہ کردار ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ جل مجدہ کی برستی رحمتوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ جب ہم اللہ کے کسی ولی اور عالم کا ذکر کرتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور مولانا روم نے تو یہاں تک کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اللہ میں زمرہ تبع تابعین کے اس گلِ سرسبد کے والدین کا ذکر زبان پر لانے سے پہلے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ایک بات تو یہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ایسا وقت آیا جب یہ اپنی شخصیت کے جلا کے لیے ایسی تنہائی اختیار کر رہے تھے، ایسے ایسے مقامات پر جا رہے تھے کہ جہاں دن کو جاتے ہوئے لوگوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو ان کا جواب سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر کیسے لگے، میرا نبی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی روحانی طور پہ سرکار علیہ السلام کی معیت میں رہا کرتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم کا کیا خوبصورت جواب عبداللہ بن مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ تبع تابعین نے قیامت تک آنے والے علماء کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات، وہ کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی مجلس میں کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نازیبہ لفظ زبان پر لاتا تو آپ فوراً اس محفل سے نکل جاتے، سنتے بھی نہیں تھے، اٹھ جاتے، فرماتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس محفل پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے متقی اور اللہ کا قرب پانے والے تھے۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیسے فرمایا کہ ان کے والدین اور والدین ہی اپنا سب کچھ اولاد کی طرف منتقل کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ کاش کہ آج والدین کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا منتقل کر رہے ہیں۔ درست۔ اس
بیان کا ایک یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے کہ ہمارا اس بات کی طرف بھی خیال رہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک ترکی النسل ہیں۔ ٹھیک۔ آپ مرو میں آئے، خراسان میں آئے، جو آج کل رشیا کے پاس ہے۔ یہاں آپ نے آ کر ایک ایسے شخص کے پاس قیام کیا جس کا بہت بڑا باغ تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا، خادم رکھ لیا، آپ کے لیے باغ کی دیکھ بھال کی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دور ہے دوسری صدی ہجری کا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف چھاونیوں میں آبادی کر کے کوفہ، بصرہ، فسطاط، عراق، ان جگہوں پر جا کر ہر طرف علم کے مرکز اور تقوی و طہارت کی بنیادیں رکھ دی تھیں۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ علمی طور پر آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے کتنی بڑی یونیورسٹی حضرت امام جعفر صادق چلا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، بالکل ٹھیک ہے، امام مالک چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو تقوی و طہارت کا ایک سما تھا عالم اسلام میں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے اخلاق و کردار میں، اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلوں۔ بالکل، اور یہ دوسری صدی ہجری کا ابتدا جو ہے تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے۔ تابعین کا دور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 618 ان کا سن ولادت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور 118 ہجری ان کا بنتا ہے، 118 ہجری بنتا جی۔ ہے، اور 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ اب ایک دن ان کے باغ کا جو مالک تھا وہ آیا، اور اس نے باغ میں بیٹھ کر اپنے اس پیارے ملازم سے کہا، خادم سے کہا کہ میرے لیے ایک انار لاؤ جو ترش ہو۔ ترش، ٹھیک ہے۔ وہ گئے باغ سے ایک انار توڑا، آپ کی خدمت میں لائے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ شیریں تھا، میٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسے ایک طرف رکھا، اور پھر انہیں کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک اور انار لاؤ جو میٹھا ہو۔ وہ گئے، وہ ایک اور انار لائے، تو اس کو جب انہوں نے توڑا دیکھا تو وہ ترش ہے۔ ٹھیک۔ فرمانے لگے میں نے تمہیں ترش انار لانے کے لیے کہا، تم میٹھا لے آئے، تم میٹھا لے آئے، اور میٹھا لانے کے لیے کہا تو تم ترش لے آئے۔ تو اس وقت ان کا جواب یہ ہمارے لیے اپنے اندر کتنا سبق لیے ہوئے ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ جناب آپ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے ان کی دیکھ بھال کی، تو اس میں مجھے یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ میں دیکھوں کہ کون سا انار میٹھا ہے، کس درخت کا انار۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات۔ وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا آگے چل کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جی جی جی، تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے دیدہ ور، چمن میں دیدہ ور پیدا، تو اس کی بنیاد اس طرح سے چلتی ہے۔ اب ان کے اس کردار کو دیکھ کر مالک کی ان کی طرف خصوصی توجہ ہو گئی کہ یہ کیسا جوان ہے۔ یعنی یہاں ایک بات ذرا سے روک کے مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ جس وقت وہ مالک نے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میٹھا کون سا اور ترش کون سا ہے، تو انہوں نے ظاہر یہ کہا کہ آپ نے مجھے اس کی حفاظت پہ رکھا تھا، کھانے کے لیے تھوڑی مطلب کہا تھا مجھے، تو میں نے کھایا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ تقوی کا جو پہلا سٹیپ ہے، ذرا یہاں پہ رک کے تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں کہ آج ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ دبا جاتے ہیں، اربوں روپیہ دبا جاتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ با وفا ہوں، با کردار ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری خرابیاں ہی تقویٰ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک انار لیتے ہوئے بھی جو ہے گھبراہٹ شروع ہو جائے۔ خرابیاں ساری ہی حرام لقمے کی ہیں، ایسا ہی جی، حلال اور حرام کے درمیان تمیز۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمیں اسم اعظم سکھا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اسم اعظم کی تلاش کے لیے اخلاق کردار ہو نہ ہو، ہم تلاش کرتے ہیں کہ اسم اعظم مل جائے اور چشم زدن میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو باتوں کا اہتمام کر لو۔ وہ کیا؟ ایک تو حلق سے حلال لقمہ اتارو، اور دوسرا زبان کو سچا کر لو۔ جب یہ دو باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تم اپنے رب کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے اب کہ آپ نے اب ظاہر ہے ایک سرٹن ایج کے بعد کہا جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے آپ نے اسفار کیے اور کئی ہزار شیوخ سے آپ نے ملاقاتیں کیں، ذرا وہ کیا واقعہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے نا، اس کے اندر عالی ہمتی کا بہت گہرا رنگ نظر آتا ہے، بہت ہمت والے تھے فطری طور پر۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جو ہمت والا بندہ ہو تو وہ جس طرف بھی جاتا ہے نا وہ ایک نمونہ کامل بنتا ہے۔
اور یہاں اگر ایک جملہ میں بولوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یہ جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں، اور یہ جو علماء حق ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، ان میں یہ لوگ آتے ہیں عبداللہ بن سبحان مبارک اللہ، جیسے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے علم حاصل کرنے میں جہاں جہاں بھی آپ کو معلوم ہوا کہ علم کے سوتے، علم کا ذخیرہ اور علم کی گہرائی موجود ہے، آپ نے وہاں وہاں تک سفر کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق 4000 کے قریب آپ نے اساتذہ سے باقاعدہ زانوِ تلمس طے کیا، شیوخ کے پاس، شیوخ کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھے، حدیث کا ذخیرہ، فقہ کا ذخیرہ، قرآن کے معانی کا ذخیرہ اخذ کیا۔ اچھا ایک بات اور بیان کروں، یہ جو عالی ہمت بندہ ہوتا ہے نا، یہ صرف لفظ کی تلاش کے لیے نہیں جاتا، صرف سطحی معنی کے لیے نہیں جاتا، یہ معنی کی اس گہرائی کا متلاشی ہوتا ہے جس معنی کی گہرائی نے خشیت الہی اور تعمیر کردار کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم جن اساتذہ سے پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے یار پڑھانے والے طلباء آ گئے، پڑھانے والے طلباء آ گئے۔ جب طالب اتنی اعلیٰ ہمتی سے آئے گا تو استاد کو سب کچھ جو علم، معنی اور خشیت و تربیت ہے وہ ساری نچوڑ کر دینی پڑتی ہے کہ بچہ مطمئن ہو۔ آج کل ہمارے ہاں تو علم کو حاصل کرنا ایک سطحی رہ گیا ہے، بالکل ٹھیک، ڈگری کا حصول ہے، بالکل ٹھیک، یا پھر کہہ لیں کہ ایک سطحی جاب اورینٹیشن ہے، اصل بات یہ جاب اورینٹیشن ہے، جاب کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو علم ہے، سر میں ایک بات قطع کلام کی معذرت، یہ 4000 شیوخ کے پاس جانا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، یعنی ہم پوری زندگی کے اندر اگر ہم نکالیں تو ہماری پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ اگر آپ 10 مطلب گریجویشن تک اگر آپ دیکھ لیجئے تو میرا خیال ہے اگر آپ ایوریجلی اگر آپ 10 اساتذہ کو دیکھیں مطلب تو آپ 150-200 اساتذہ، 250 اساتذہ، اور کیا ہوگا 300 اساتذہ۔ اچھا پھر اور گہرائی دیکھیں، سطحی نہیں پڑھتے تھے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے آگے لوگوں کو باتیں بیان کی اساتذہ کے ذریعے، کیونکہ اس زمانے میں روایت کا علم تھا، اگرچہ تدوین و تصنیف کا نظام بھی چل رہا تھا لیکن زیادہ تر چونکہ حافظے پر انحصار تھا تو اپنے 1000 اساتذہ سے علوم آگے نقل فرمائے۔ تو اس کا مطلب 4000 سے بڑے اور 1000 کے علم کے تو وہ وارث بن کے بیٹھے تھے، مجھ سے وہ ساری چیزیں پوچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تو تھی کہ بڑے بڑے علماء جب آنے لگے، وہ جو آپ نے لقب دیا امیر المومنین فی الحدیث، اللہ، یعنی اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کا علم عبداللہ بن مبارک کو نہیں ہے وہ اس دنیا میں حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ جو بھی حدیث موجود ہے وہاں تک عبداللہ بن مبارک پہنچے ہیں اور ان کی وہاں سیادت اور ان کی وہاں اتھارٹی کو مانا جاتا ہے۔ اچھا پھر حیران ہوں گے، یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، صوفی بھی بہت بڑے تھے، فقیہ بھی بہت بڑے تھے۔ یہ کمبینیشن کا شخصیت میں ہونا یہ بہت کم ہوتا ہے، ایک ہی شخصیت میں اتنی ڈائیورسٹی اور اس میں ہر فیلڈ میں کامل مہارت۔ واہ واہ واہ۔ یہ نہیں کہ وہ فقہ میں بھی امام ہیں، حدیث میں بھی امام ہیں، اور تصوف میں بھی امام ہیں۔ اور کیسے امام کہ امام الانبیاء کی روحانی طور پر مائیت میں رہتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ لگتا ہے وہ جو میں نے جملہ بولا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء نے قیامت تک آنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کچھ ورثاء ہوتے جو بالکل جامع نوعیت کے ہوتے ہیں، اللہ، تو تابعین کے بعد جو جامعیت کا رنگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتا ہے۔ داتا صاحب جیسے بزرگ جو جملہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ جیسا بے نظیر بندہ پھر نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ ایسے بندے تھے کہ آپ کی مثال آگے ملنا بہت کم نظر آتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، وہ تصوف کا بڑا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی بارونق قسم کا دور ہے، جو دوسری صدی ہجری ہے، بڑا بارونق دور ہے، ابتدائی شخصیات بڑی کمال شخصیت۔ تو اب مقصد یہ کہ ان شخصیات کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ممتاز ہو جانا یہ کیسی کمال بات ہے؟ پھر حرمین شریفین، مصر، شام اور الجزیرہ اور دیگر مطلب جو ہے اپنا الجزائر وغیرہ دیگر علاقوں میں آپ کے اسفار کا سلسلہ، وہ کیسی بات ہے؟ یہی وجہ تھی نا کہ پھر آپ امام ابو حنیفہ کا تو تذکرہ بعد میں آئے گا، پھر آپ نے اپنے زمانے میں امام اعمش، سفیان ثوری،
امام اوزائی، جو بھی علم کے منابع تھے، منابع تو بہت زیادہ تھے، مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء، کوفہ کے علماء، ان سب سے آپ نے جا کر علم حاصل کیا۔ شام کے علماء امام مالک سے پڑھتے رہے، پھر ائمہ اہل بیت کا فیض حاصل کیا، تو ہر طرف کا فیض آپ کے پاس تھا۔ تو یہی وجہ تو تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تو بڑے بڑے تھے، لیکن ایک روایت ملتے کہ عبداللہ بن مبارک جب آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ ان کو ہمیشہ سمائلنگ فیس سے اچھا تاثر دیتے۔ علامہ صاحب بتائیے ذرا کہ اب یہ جو موقع ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جہاں پر 4000 شیوخ کے پاس جانا اور میں سے بھی شارٹ لسٹ کر کے وہ 1000 پہ اکتفا کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ما فوق العقل بات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے یہ کام ہو، یہ ہو ہی نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کو، کیونکہ یہ کہہ دینا آسان ہے۔ 1000 اساتذہ سے استفادہ جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کچھ اس کے کہ ہر فیلڈ کے اندر آپ امام نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں جو خاص تعلق آپ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ آپ ان کے بڑے پسندیدہ شاگردوں میں سے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کروں اور ورگردانی کروں تو امام صاحب کی شخصیت بڑی ملٹی ڈائمینشنل۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ مجاہد بھی ہیں، واہ، یعنی آپ دیکھیے آپ کا کوئی پہلو تشنا نہیں، اور آپ صوفی بھی ہیں، واہ، یعنی آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلو جمع کر دیے۔ بالعموم دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی پر تو غلبہ علم کا ہوتا ہے، کسی پر جو ہے غلبہ ولایت کا ہوتا ہے۔ امام اعظم پہ غلبہ علم کا تھا اور غوث اعظم پہ غلبہ ولایت کا تھا، لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں ان پر غلبہ علم بھی ہے اور غلبہ ولایت بھی ہے۔ ایٹ اے ٹائم، بیک وقت جو ہے یہ ہر میدان کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اگر آپ میدان کارزار میں دیکھیں جا کے انہیں، تو چہرے پر نقاب لیے دشمن کو تہہ تیغ کر رہے ہیں اور لاشیں گرا رہے ہیں دشمن کی، اور رومنز جو امپائر تھی ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ درس و تدریس میں دیکھیں تو بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر آپ انہیں پڑھاتے دیکھیں، پڑھتے دیکھیں تو بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر آپ انہیں فیاضی اور خیرات کرتے دیکھیں تو بھی ان کا ثانی نہیں ہے، اگر بزنس کرتے دیکھیں تو ٹاپ کلاس بزنس مین، ٹریڈر، سب سے بہترین تاجر اور مہنگی ترین اشیاء کی تجارت کرنے والے، یعنی آپ کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، ہر پہلو جو ہے ان کا انتہائی کامل بلکہ اکمل پہلو ہے، یعنی کوئی پہلو اس میں تشنگی نظر ہی نہیں آتی۔ اور اگر شاگرد ہیں تو باکمال ہیں، استاد ہیں تو بھی باکمال، تو باکمال، شاگردی میں بھی جھنڈے گاڑے اور جب تدریس فرمائی تو بھی انہوں نے جھنڈے گاڑے، اور سب سے بہترین شاگرد، اور ان کے پاس میرا خیال ہے 48 گھنٹے نہیں تھے دن میں، نہیں بالکل نہیں تھے، 24 گھنٹے ہی دن میں تھے، ایسا ہی تھا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ جی آپ تنہائی میں جا کے بیٹھتے، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی، تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا کس چیز کی وحشت؟ میں کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں ہوں۔ پوچھا کیسے تنہا؟ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور صحابہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اشارہ آپ کا اس طرف تھا کہ میں حدیث کا کام کرتا ہوں اور میں بالکل اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لیتا ہوں اور ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے وحشت کیسی، تنہائی کیسی؟ اور آپ کے شیوخ میں دیکھیں، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب، کہ 4000 شیوخ سے آپ نے مطلب تحصیل علم فرمایا، اور فرماتے کتب تو ان الف، اور میں نے 1000 سے میں نے روایت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ 4 شیوخ سے روایت نہیں کر سکتے، 10 سے نہیں کر سکتے، آپ نے 1000 سے کی، تو آپ کے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہوگا۔ اچھا، پھر جن شیوخ کے ساتھ زانوِ تلمذ طے فرمایا تو ان کے اندر بھی دیکھیے کہ وہ آپ کا بے حد احترام فرماتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اپنا بہت بڑا مقام ہے امام مالک کا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ حدیث پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے پاس بیٹھتے، تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے اور پھر لا کے اپنے پہلو میں بٹھاتے۔ امام مالک کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے،
سوائے ہماری ممدوح شخصیت کے، اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آپ صرف ان کے لیے کھڑے ہوتے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، عبداللہ ابن مبارک کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد آپ نے پہلو میں بٹھاتے، اور پھر جب حدیث پڑھاتے تو گاہے گاہے رک کے فرماتے کہ ہاں بھئی فرمائیے کہ آپ اہل خراسان کے اندر اس حدیث پر کوئی اور روایت موجود ہے؟ اچھا آپ یہ فرمائیے کوئی آثار موجود ہے، اثر موجود ہے، یعنی آثار صحابہ موجود ہیں، پھر ان کی تائید حاصل کرتے اتنی محبت کے ساتھ۔ اور جب آپ اٹھ کے تشریف لے جاتے، مجلس برخاست ہوتی، تو فرمایا یہ خراسان کے فقیہ اعظم ہیں، خراسان کے فقیہ، ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں خراسان کے اندر۔ یہ امام مالک علیہ رحمۃ امام مالک علیہ رحمۃ کو یہ لقب دیا کرتے تھے، کیا ٹریبیوٹ ہے، کیا ٹریبیوٹ ہے، اور فرماتے مجھے ان سے بہتر جو ہے اور بڑا فقیہ نظر آتے خراسان کے اندر امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اور جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے اندر کوئی ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو قیاس کو پریفرنس، پریورٹی دیتی ہے، ترجیح دیتی ہے، تو ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ اچھا آپ فرماتے میں نے جواب نہیں دیا ان کی بات کا، کیونکہ میں سمجھ گیا اشارہ کس طرف تھا۔ فرماتے اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نوٹس میں نے بنا رکھے تھے اور جو ان کا استنباط تھا، استخراج تھا جو میرے پاس موجود تھا، میں نے اس کے بعد ظہر کے بعد درس دینا شروع کیا اور روزانہ کسی حدیث سے کوئی نہ کوئی مسئلے کا استخراج کرتا۔ آپ اس قدر امام اوزاعی متاثر ہوئے، فرمانے لگے کمال ہے، یہ کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ اچھا اب دیکھو اب تم نے واپس جانا ہے تو اس شخصیت کے پاس تو آپ نے جانے تلمس طے کرنا ہے، ان کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں مجھے منع فرما رہے ہیں، یہ وہی تو شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ مجھے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے بڑے غیر محسوس طریقے کے ساتھ بڑے ہی سلائٹلی انہیں یہ بات، حالانکہ پہلے مرحلے پر مخالفت نہیں فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی اور پھر عملی طور پر مظاہرہ فرمایا اور بتا دیا کہ جس شخصیت کی آپ مخالفت فرما رہے ہیں یا مجھے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یعنی ایک طرف آپ بچنے کو کہہ رہے ہیں، انہی کے دامن سے ساری جو ہے خیر میسر آئے گی۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے علامہ صاحب کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ بڑا کیٹیگوریکل یہ بات کہی کہ مجھے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا، جو کچھ بھی فیضان حاصل ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا، ان کا فیض حاصل ہوا، بلکہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں شخصیات میری دستگیری نہیں فرماتی تو میں ایک عام آدمی ہوتا۔ میں اس پر وہ 2-3 تصریحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کی فرماتے افقہ الناس ابو حنیفہ ما رأیت فی الفقہ مثلہ ہی، فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کے اندر آپ کی مثل کوئی شخص نہیں دیکھا اور آپ سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ یہ ٹریبیوٹ ہے اور یہ آپ ان کو داد تحسین دے رہے ہیں۔ فرماتے لا رأیت احدا اعقل من ابی حنیفہ، اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی میں نے عقل والا نہیں دیکھا۔ اور یہ بات تو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے لولا انی لقیت ابا حنیفہ، کہتے واللہ اگر میں ابا حنیفہ سے نہ ملتا لکنت من فلاسین الذین یبیعون الفلاس، تو فرماتے کہ میں بغداد، میں بغداد کے اندر آج سکے بیچ رہا ہوتا، سکے بیچنے والوں کے ساتھ اگر میری ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوتی۔ فرماتے ولولا انی لقیت ابا حنیفہ لکنت من مبتدی، فرماتے اگر ابی حنیفہ سے میری ملاقات نہ ہوتی تو آج میں اہل بدع میں سے ہوتا، اہل سنت میں سے نہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ آج اگر عبداللہ ابن مبارک جو ہے اس مقام پر فائز ہے تو یہ خیرات ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے در کی خیرات ہے، وگرنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتے لولا ان اللہ اغاثنی، اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرماتا ابی حنیفہ و سفیان، اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو سفیان کی کی در سے، فرماتے کنت قصائر الناس، تو میں لوگوں کی طرح آئے دین سے بے بہرا ہوتا اور میرے دین سے کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے، جن کو حدیث کا امیر المومنین کہا جاتا ہے، وہ زانو تلمس اس انداز سے اس لیول پہ جا کے خراج تحسین کیسا پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین کیسا، کمال کا خراج تحسین۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر صاحب بھی بتائیے
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ظاہر ہے یہ مقام دیا، اور یہ آپ کی طلب تھی کہ آپ جس طرح سے شیوخ کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے استفادہ کیا علمی طور پہ، روحانی طور پہ، اسی انداز سے آپ نے جو ٹرانسفارمیشن کا آپ کا جو پروسیس ہے، یعنی جو آپ نے ٹرانسفر کیا اپنے علم کو، وہ شاگردوں کی ایک تعداد نظر آتی ہے اور ان کا بھی بڑا مقام مرتبہ نظر آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خود علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا، ذرا اس پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ یقینی طور پر سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک صرف عوام کے لیے نہیں، سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کے علماء کو ان کے پڑھنے کی ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے۔ جس عالم دین نے لوگوں کے اندر جذبہ حریت پیدا کیا ہو، ان کے اندر محبتیں بانٹی ہوں، اور ان میں اللہ نے آپ کی ایسی محبت دی ہو کہ رقہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اس طرح دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ ہارون رشید وہاں گیا ہوا تھا، وہ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اس کی ایک شہزادی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی کہ حقیقی معنوں میں تو بادشاہ یہ ہیں، بادشاہ یہ ہیں جن کے دلوں پر حکمرانی، جن کے دلوں پر حکمرانی ہے، کہ اس قدر لوگ ان کو دیکھنے کے لیے امڈ آئے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں تو ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ بر صغیر میں غلامی نے جو اثرات مرتب کیے، اور ان کی وجہ سے آج قوم بھیڑ بکریوں کی طرح ایک رل رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اس کی قیادت کے لیے ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں جن کا اخلاق و کردار اور علم کے ساتھ محبت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو 50,000 دینار دیتے ہیں، ٹھیک، اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے تجارت کرو۔ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں اور اس 50,000 درہم کو یا دینار جتنے بھی تھے ان کو اس انداز سے خرچ کیا کہ علوم کا خزانہ جمع کیا، رجسٹر تیار کیے حدیثوں کے۔ جب واپس آئے اور والد نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا تجارت کے لیے، کیا تجارت کر کے لائے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں حضور ابا جان میں تجارت کر کے لایا ہوں، اور آپ نے جس قدر علم کا ذخیرہ کاغذوں پر جمع کیا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک کہ یہ تجارت کی ہے میں نے۔ والد خوش ہوئے، 30,000 اور دے دیے، 30,000 اور دے دیے کہ جاؤ اپنی اس تجارت کو مکمل کرو۔ کیا بات۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے جس طرح اتنے عظیم اساتذہ سے، اور اساتذہ میں آپ یہ دیکھیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جس طرح اپنے ایام گزارتے ہیں، میں اگر چاہوں کہ سال میں 3 دن ان کی طرح گزاروں تو میں نہیں گزار سکتا، جبکہ وہ آپ کے استاد تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام الآفاق کہتے تھے آپ کو۔ اور سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ شرف بلند ہے کہ انہیں صحبت رسول میسر آئی، سبحان اللہ، ورنہ ان کے اخلاق اور کردار آج دنیا میں اگر کسی نے دیکھنے ہوں تو وہ عبداللہ بن مبارک کے دیکھیں کہ آپ کس انداز سے۔ تو آپ نے جو جماعت تیار کی، یعنی ابھی ہم سن چکے جہاد بھی ہے، تجارت بھی ہے، کیا کیا مشاغل ہیں، اور جب ہم فیاضی ان کی بیان کرنے لگیں گے تو سننے والے آگے جا کے بتائیں گے، ارے وہ تو کمال ہوا، آگے جا کے تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے شاگردوں میں ابن وہب جیسا، ابن مہدی جیسا، امام عبد الرزاق بن حمام جن کی مصنف ابن عبد الرزاق کتنی مشہور ہے، اور ابن ابی شیبہ ان کی مصنف کس طرح سے مشہور ہے، یحییٰ بن آدم، ابو اسامہ، ابو سلمہ المنقری، مسلم بن ابراہیم، حسن بن ربیع، احمد بن منی، علی بن حجر، حسن بن عیسیٰ، حسین بن حسن المروزی، ایک کثیر تعداد ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے جو مرویات ہیں ان کی تعداد 21,000 تک پہنچتی ہے۔ اچھا، اتنی بڑی تعداد۔ اور یہ بات وقت کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ خدا را اپنے اندر انصاف پیدا کیجئے، اور ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیجئے جن کی بدولت ہمیں سیاہ ستہ والے ملے۔ اب ان سیاہ ستہ جیسے محدثین میں سے بھی حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں میں ہیں۔ سر امام نسائی نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس امام احمد انداز بن حنبل کا آپ دیکھیے کیا انہوں نے خراج تحسین پیش انہوں نے کیا، خراج عقیدت پیش کیا ان کو، تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن مبارک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ علوم حدیث میں ہزاروں اساتذہ، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ، اور پھر اخلاق اور کردار کی بلندی کیا ہے۔ حج کے موقع پر آپ حرم پاک میں لیٹے ہوئے ہیں اور خواب میں آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر ایک فرشتہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کیا واقعہ ہے یہ تو، انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ حاجی آئے۔ دوسرا کہتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 6 لاکھ کا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ پھر فرشتہ کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کا حج قبول ہوا جس کی بدولت 6 لاکھ کو حج قبول ہوئے، اور وہ اس وقت دمشق میں ہے۔ اچھا، آپ خواب میں یہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سننے کے بعد آپ کو اشتیاق ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہنے والا کہ وہ عام آدمی ہے، معمولی پیشے والا ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آپ دمشق پہنچتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ عبداللہ بن مبارک کردار کے وہ دھنی ہیں کہ شام میں آپ نے کسی سے ایک قلم عاریتاً مانگا، اور پھر یاد نہ رہا اس کو واپس کرنا، مرو آ گئے اور وہاں آ کر دیکھا کہ قلم میرے پاس آ گیا ہے، وہاں سے پھر پیدل اتنا لمبا سفر کر کے قلم واپس کرنے کے لیے، یعنی یہ تقوی کا عالم ہے آپ کے، تقوی کا عالم۔ تو آپ نے دمشق جا کر پتہ کیا تو اس بندے نے کہا جی میں جوتے گانٹھتا ہوں، میں نے اس سال حج کے لیے رقم اکٹھی کی تھی، اور عین موقع پر ہمارے گھر کے قریب سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی، میری گھر والی کہنے لگی کہ مجھے بھی چاہیے آپ جائیں، پڑوسی ہیں ان سے مانگ لائیں۔ کہتے ہیں میں جب گیا اور ان سے کہا کہ آج آپ نے قیمہ پکایا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیجئے، وہ کہنے لگے کہ پکایا ضرور ہے لیکن یہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ ہم اتنے روز سے بھوکے تھے اور حالت اضطرار میں ہم نے ایک مردار کے گوشت سے یہ گھر میں تیار کیا، تو وہ موچی کہنے لگا کہ میں نے جب ان کی بات کو سنا تو مجھے حج کرنا بھول گیا، میں نے جو حج کے لیے تیاری کی تھی وہ سارا اٹھا کر ان کے حوالے کیا۔ عبداللہ بن مبارک اس کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے جو آپ کا علمی مقام مرتبہ اس پہ بات تو مشکل ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اگر میں اس کو بہت عام سی مثال دے کے بات کروں، فی زمانہ کسی بھی پروفیشن میں آپ چلے جائیے تو اس پروفیشن کے لوگ اسی پروفیشن کے لوگ کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے سامنے، اگر ایک ہی پروفیشن ہو، کوئی اگر آگے گیا ہو تو بڑا اس میں مین میخ ہوتی ہے، اس میں بڑی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن صوفیہ کا مزاج بالکل دوسرا ہے، صوفیہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں دیر بھی نہیں لگاتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جس طرح سے اس وقت کے تصوف کی بڑی بڑی شخصیات نے، علمی شخصیات نے خراج تحسین پیش کیا اور آپ کی علمی جلالت کا اعتراف کیا، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ صرف صوفیاء نے ہی حضرت پر تبصرے نہیں کیے، بڑے بڑے علماء فن، جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، علمی شخصیات فیلڈ میں اتھارٹی لوگوں نے بھی تبصرے کیے۔ جی جی علم کے باب میں جنید صاحب 3 باتوں کو بڑا قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم کا معیار، ٹھیک ہے، صحت کا اور صداقت کا۔ اس کے جو بعد میں بڑے بڑے محدثین، جس کو ہم فن اسماء و رجال کہتے ہیں، جو راویوں کے احوال کے اور ان کے سکہ کے علماء ہوتے ہیں، یہ عام طور پر نقد و جرح کی اتنی باریکی میں جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چیک کرتے ہیں۔ ان میں امام ذہبی اور اس کے علاوہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی محتاط ہے،
وہ بھی حضرت کی تعریف سے رطب اللسان ہے. بتائیے ذرا. وہ سارے کہتے ہیں ثقہ تھے، بڑے امانت دار تھے، حدیث کی ادائیگی میں لفظ اور معنی کے گہرے تناسب کے قائل تھے، اور اس کے بعد اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ بات من و ان پہنچائی جائے. تو ایک تو اس علماء کی ایک بڑی تفصیل لسٹ ہے. دوسرا علماء آ گئے فقہا. فقہا علماء کیا کام کرتے رہے؟ وہ حدیثوں کی روشنی میں معنی اور احکامات کی ایک طویل لسٹ تیار کرتے رہے. بھئی یہ حدیثیں اپنے دامن میں کیا معنی، کیا احکام، فرائض و سنن کی وہ کون سی جہتیں رکھتی ہیں، وہ بھی سارے حضرت کی جلالت شان کے معترف ہیں. اب امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ بندے کا اور اتھارٹی امام کا یہ کہنا کہ اگر ہم پورے عالم میں کوئی عالم دیکھنا جائے اپنے زمانے میں تو ہماری نگاہ عبداللہ بن مبارک پر جا کر رک جاتی ہے. پھر امام حاکم، جن کو وہ مستدرک حاکم والے بہت بڑے محدث، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت کا کیا نرالا رنگ ہے کہ ہمیں حدیث کے باب میں جب بھی کسی اعتماد والے بندے کو دیکھنا ہو تو ہمیں عبداللہ بن مبارک صفی اول میں نظر آتے ہیں. اچھا پھر آ جائیں فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادم، جنہوں نے عمل کی وہ باریکیاں چیک کی، مجاہدے اور ریاضت کے وہ رخ بھی چیک کیے جو قرب الہی، قرب نبوی اور حقیقت دین کو منکشف کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار جب ہم نے شب بیداری، خشیت الہی، احوال و مقامات میں عبداللہ بن مبارک کو چیک کیا تو ہمیں بھی ایک حسرت و رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ پارہ تیار کیا ہے کہ ہم ان جیسی نکالی کرنا اور ان جیسے مشرب پر اترنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی علمی جلالت کی بات آ گئی، اب آتے ہیں آپ کے زہد و تقوی کی طرف، آپ کی عبادات کی طرف. اب یہاں تھوڑا سا میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک تمہیدی جملے سوال کے طور پر رکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 4000 شیوخ سے استفادہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہ تھی، کتنا وقت درکار، بہت مشکل، 1000 اس میں سے شارٹ لسٹ کرنا، پھر ان سے روایت کرنا کتنا وقت چاہیے، اسفار کرنا کتنا وقت چاہیے، اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کے بعد تلامذہ یعنی جو اسٹوڈنٹس کو جو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے وہ کتنا وقت چاہیے. اب اس کے بعد جب آپ کی زہد و تقوی اور عبادات کی بات آتی ہے تو وہ مائیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل ہونا وہ کتنی توجہ مانگتا ہوگا، بتائیے ذرا. کمال کی بات ہے کہ آپ کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک تو رہبان اللیل اور دوسرا آپ کو فرسان بن نہار، کہ رات کو عبادت ایسے کرنی ہے جیسے کوئی راہب کرتا ہے، دنیا و مافیہا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے اپنی راتیں جو ہیں اپنے مالک کے سپرد کر دینی ہے، اور دن کو میدان کارزار کے اندر دشمن سے برسر پیکار بھی ہونا ہے. میدان کارزار میں بھی ہیں اور رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہیں، دونوں باتیں. بلکہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ نظر تو فی امر الصحابہ فما رأیت لهم الفق اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کی حیات کو دیکھا اور میں نے عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کو عمل اور تقوی میں ان سے کم نہیں پایا. مقام اور مرتبہ تو صحابہ کا بہت زیادہ، فرماتے ہیں اتنا ان کا عمل اور کردار، ایسا عمل اور کردار تھا کہ میں نے ان کو ان کی سطح پر دیکھا کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرما کی تھی. اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں بھی ان کی طرح عبادت کروں، تو فرمایا میرے لیے ممکن نہیں تھا، 3 دن بھی میں ان کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکا. یعنی یہ بھی آپ کی ایک جداگانہ حیثیت تھی. لوہار والا واقعہ آتا ہے آپ کی سیرت کے اندر کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو بعد ازاں آپ کے شاگرد نے آپ کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا. معاملہ اللہ نے بہت اچھا فرما دیا، لیکن لوہار مجھ سے بازی لے گیا. وہ کیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے، فرمایا بس وہ لوہار بازی لے گیا. تو شاگرد کہتے ہیں کہ صبح میں نے جس لوہار کا پتہ چلایا تو گھر ان کا قریب ہی تھا، آمنے سامنے گھر تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پتہ کیا 2-3 دن پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں میں نے اس کی بیگم سے پوچھا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا اور عبداللہ بن مبارک فرما رہے تھے کہ لوہار مجھے بازی لے گیا. تو وہ کہنے لگی مجھے ان کا کوئی ایسا خاص عمل تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب لوہے کا کام کرتے تھے، جب اذان کی آواز آتی تو ہتھوڑا وہیں پھینک دیتے تھے، کام بند کر دیتے تھے، جا کے بعد جماعت نماز ادا کرتے تھے. ایک
اور فرماتی دوسرا جو میں نے اپنے شوہر کا عمل دیکھا وہ دیکھا کہ رات بھر جب امام صاحب کی عبادت کرتے دیکھتے تو بہت روتے تھے، کہتے یا اللہ اگر مجھے فکر معاش نہ ہوتا تو میں بھی انہی امام جیسی عبادت کرتا، میں بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا۔ تو گویا وہ اس حسرت کا شکار رہے، تو آپ سمجھ گئے، فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو یہ مقام ملا ہے اس حسرت نایاب کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ حسرت نایاب جو ہے بسا اوقات یہ بھی انسان کو مقام رفیع تک پہنچا دیتی ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے، اور مطلب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے بیت اللہ کی میری آنکھ نے ابن مبارک جیسا دیکھا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ زود و تقوی کے حوالے سے حضرت اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے، کیا جملے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے خصلت خیر پیدا کی ہے وہ عبداللہ ابن مبارک میں پائی جاتی ہے۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا اور میں بہت پریشان تھا کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہی عبادت آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ مقام رفیع کیسے میسر آ گیا؟ فرماتے پھر ایک دن مجھے سوال کا جواب مل گیا، وہ جواب مجھے ایسے ملا کہ ہم موجود تھے، کھانا کھا رہے تھے، اچانک چراغ گل ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا، اور جب تک چراغ کو دوبارہ روشن کرنے میں جتنا وقت صرف ہوا، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو دوبارہ روشن کیا، چند لمحے اس پر لگ گئے، چند منٹ لگ گئے، ہم نے دیکھا تو رو رو کے آپ کی داڑھی مبارک جو آنسوں سے تر ہو چکی تھی اور انتہائی آپ پر رکت آ رہی تھی، اور اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا یہ جو اندھیرا اور جو ظلمت چھائی ہے وقتی طور پر، اس سے آپ کو قبر کی ظلمت یاد آ گئی، اور اس تاریکی کو یاد کر کے اتنا شدت سے روئے اور کہ آپ کی جو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ جی پروفیسر صاحب بتائیے، آپ کا خوف خدا، آپ کی سخاوت۔ جی جہاں تک آپ کے خوف خدا کا تعلق ہے تو اس ضمن میں یہ بات مد نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جس کے پاس علم ہوگا، جتنا زیادہ علم ہوگا اس میں اتنی ہی زیادہ خشیت الہی ہوگی۔ اللہ، اور آپ کی خشیت الہیہ کا جیسا کہ ایک واقعہ ہم سن چکے کہ اندھیرا دیکھ کر داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، قبر یاد آ گئی، تو دیگر مقامات پر بھی آپ کا یہی منظر تھا، لیکن ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ آ کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے بہت زور دیا کہ بھائی آخر بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ لے تو لال کر رہا تھا کہ حضور میں کس طرح زبان کھولوں، کیا ہوا ہے؟ لیکن جب آپ نے اسے مجبور کیا تو وہ آخر کار کہنے پر آ گیا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ اللہ۔ اب یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ بتایا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید تم نے یہ گناہ کیا ہے کہ تم سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے، یعنی وہ اس سے زیادہ بدتر ہے، یعنی اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے بالکل۔ جی، جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے نا کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے زیادہ بدتر ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ جو بدکاری کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ معاف، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے، جس کا غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کی یہ کیفیت ہو ان کے خوف خدا کو، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا میں اس کے بندوں پر سخاوت کرنا بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اوصاف بھی اس انداز سے عطا فرمائے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آپ کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو بھی اعلیٰ کھانا کھلاتے رہتے تھے، جہاں کہیں جاتے لوگوں کے ساتھ فیاضی سے پیش آتے، لیکن آپ کی اس فیاضی کو دیکھ کر علماء نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب حج کا موسم آتا، بڑا کمال واقعہ ہے، تو آس پاس کے لوگ کہتے کہ یار ایک ایسے باعمل عالم کی صحبت میں ہم چلیں، آپ کے پاس آ کر درخواست کرتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ حج پر جانا ہے۔ جی، آپ ان سے کہتے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، خرچے آپ کے میں اٹھاؤں گا، کہتے نہیں،
ہم خرچہ اپنا خود اٹھائیں گے لیکن آپ کی صحبت میں ہم حج پر جانا چاہتے ہیں. پھر آپ ان سے کہتے کہ اچھا لاؤ اپنے خرچے. ایک ایک آدمی جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا وہ آ کر آپ کے پاس رکھتا اور آپ ان تمام لوگوں کی رقوم کو ترتیب کے ساتھ انتہائی دیانتداری کے ساتھ ایک طرف جمع کر کے رکھ دیتے. ایک صندوق کے اندر بند کر صندوق کے اندر اور بند صندوق کر کے چل پڑا چلے آپ کے جاتے. ساتھ. اور اس کے بعد جب ان کے حج پر لے جاتے ان کے سارے اخراجات خود اٹھاتے. بلکہ اس موقع پر مورخین نے لکھا کہ آپ انہیں بڑے مزے کے کھانے حلوے کا بھی ذکر ہے کہ ان کو حلوے کھلاتے، خوب ان کو اچھے غذائیں دیتے اور ان کو اشیاء خرید کر دیتے کہ حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں کے لیے تحفے لے کر جائیں، وہ بھی ان کو اپنی جیب سے خرید کر دیتے. یعنی وہ صندوق میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں حج کے بعد وہ تمام پیسے ان کو واپس کر دیتے جو جب واپس آتے ہیں تو ان کو بلا کر کہ بھائی یہ تیری رقم ہے، جو تم بھی ان کو واپس کر دیا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب یہ تو ظاہر ایک آپ کا وہ خوف خدا کا اور سخاوت کا معاملہ ہوا، آپ کی بہادری اور شجاعت اور جذبہ جہاد یہ بڑا آپ کے، یعنی دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا شخصیت دی ہے صاحب کہ اب اس میدان میں گئے تو اس میدان میں بھی آپ کا ایک مزاج کچھ اور ہے. بتائیے ذرا. واقعی آپ کی شخصیت کے اندر جو جامعیت ہے یا وسعت ہے اور یا صلاحیتوں کا تنوع ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ جس رخ کو بھی دیکھیں گے نا اس میں آپ کو ایک کمال اور بڑی گہرائی نظر آئے گی. واہ. آپ میدان جہاد کے بھی بڑے مسافر تھے. جی جی. یہ اپنا قبلہ بدر زمان صاحب نے بھی وہ جملہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے رات کے راہب اور دن کے مجاہد. یعنی رات اس طرح بھی عبادت کرتے اور دن کے مجاہد. کیا کیا ہمیشہ یاد رکھیں چونکہ طبیعت میں بڑی گہرائی تھی تو آپ کے بارے میں ایک تو یہ روایت ملتا ہے کہ آپ جب میدان جہاد میں جاتے تھے تو آپ کی شخصیت پر جو روب علمی کا اور روب روحانی کا حالہ ہوتا تھا تو اکثر تو کافر آپ کو دیکھ کر ویسے ہی کھسک جاتے تھے. وہ کہتے جہاں میدان میں یہ بندہ آ گیا ہے اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا. اچھا ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے. اور یہ ایک تو یہ رخ تھا. دوسرا اگر کہیں ایسے ہنگامی حالات بن جاتے جن ہنگامی حالات میں عام طور پر صف بندی کے دوران بھی آوازیں لگنا شروع ہو جاتی تو اس وقت آپ چہرے پر نقاب تار کر خود سامنے آ جاتے تھے. واہ. وجہ اس کی یہ تو کوئی شک نہیں کہ آپ ویسے جوان مرد بھی بڑے تھے لیکن جب ولایت کا اور علم کا زور بھی ساتھ ہو اور جسم کی فٹنس بھی ساتھ ہو تو وہاں مجاہد کا رنگ وہ نرالا ہوتا ہے. وہاں تو پھر ضرب حیدری کا رنگ بھی نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. یہی وجہ تھی کہ جب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوتے تھے اور پھر جب کئی کافر ہے اور ان کو ایک ہی لمحے میں آپ سر قلم کرتے جا رہے ہیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے بھی حیرانگی ہوئی کہ بھئی ہمارے میں سے کوئی اتنا جرأت مند کہاں ہے اور اس کے وار میں اتنی تاثیر کہاں ہے اور برجستگی کہاں ہے. تو وہ جب آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو سارے حیران ہو رہ گئے یہ تو عبداللہ بن مبارک ہیں جن کو یہ فیض حاصل ہے کہ آپ صرف قلوب کو ہی مسخر نہیں کرتے بلکہ آپ باغی اور کافروں کے جسم کو ہی تہس نہس کر دیتے تھے. اللہ یعنی یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. ذرا کچھ اور گفتگو کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تصوف ظاہر ہے چونکہ یہ آپ کو بڑا ریلیٹڈ سوال ہے کہ صوفیہ کرام کے بارے میں تاریخ میں کم از کم میری نگاہ سے تو ابھی تک ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری کہ جن کے بارے میں مطلب یہ تصور بہت واضح ہو کہ جہاں پر ایک طرف یہ مقام و تصوف کے اعتبار سے اور دوسرا جذبہ جہاد اور شوق شہادت والا معاملہ اس طرح سے میدان میں اتر کے اگر آپ کی نگاہ سے گزری ہو تو مجھے بتائیے کوئی ایسی شخصیت. بہرحال وہ چونکہ جامعیت بہت زیادہ ہے تصوف بنیادی طور پر کن باریکیوں سے گزرتا ہے اور آپ گزرے. جی آپ خود کہتے ہیں کہ ایک تو میں عشق مجازی کے تجربے سے بھی گزرا تھا. ٹھیک. اب آپ کو پتہ ہے کہ عشق مجازی کے تجربے سے کچھ تو تہس نہس ہو جاتے ہیں کچھ اگر صاحبان بصیرت ہوں وہ عشق حقیقی کے ایسے رنگ میں رنگے جاتے ہیں کہ وہاں حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ کے کچھ ایسے واقعات ہوئے تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک مجازی محبوب کے لیے ساری رات دیوار کے نیچے کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے ساتھ عشق کے لیے نبی کے ساتھ عشق کے لیے اے عبداللہ بن مبارک تو کیوں آگے قدم نہیں اٹھا سکتا. تو لگتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مراحل ہوتے ہیں تو اس مرحلے سے بھی آپ کو بحفاظت گزارا گیا
تاکہ آپ مسلسل ترقی کریں۔ واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں اور فائنلی اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جب میں آپ کی یہ آپ کا انالیسس پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب امت کے لیے ایک پورا کوڈ آف لائف اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے 5 طبقے جو بیان کیے ہیں وہ 5 طبقے ایسے ہیں جو گفتگو انتہائی نصیحت آموز ہے، ذرا بتائیے کیا فرمایا آپ نے؟ اچھا دیکھیے، یہ ایسے 5 طبقات کی نشاندہی کی ہے جو معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور وہی جو طبقات ہیں وہی بون آف کنٹینشن بنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ طبقہ علماء، سب سے پہلے دیکھیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مسیب بن واضح فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ امت کے بگاڑ کا سبب کیا، کیسے یہ کون بنتا ہے، تو کہا یہ 5 طبقات بنتے ہیں جن میں سر فہرست جو ہے آپ نے علماء کا نام رکھا۔ فرمایا علماء جو ہیں ورث الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جب ان کے اندر حرص، ہوس، دولت اور دنیا کا لوبھ اور لسٹ ان کے اندر آ جائے گی تو پھر بتائیے تو آپ مقتدا کون ہوگا اور مقتدی کون ہوگا؟ یہ ذرا کھول کے بتانا ہے آپ نے، صرف آپ نے سنانا نہیں ہے ہمیں، اس میں ذرا تبصرہ فرمائیے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اگر علماء جو ہیں، میں کل ہی حدیث پڑھا رہا تھا جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو فرماتا ہے کہ میں اس لیے مالدار کرتا ہوں کہ اگر میں مالدار نہ کروں تو وہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور بعض کو اس لیے نہیں مال دیتا، اگر مال دے دیا تو وہ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اگر آپ اتنا مال دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے کہ وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جائیں گے اور دین کی تبلیغ اور خدمت جو ہے وہ کم کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آج علماء جب دولت کی حرص، عہدوں کی حرص، مناصب کی حرص اور ہر چیز میں ان کی ہوس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر دین کو کون سنبھالے گا، پھر مقتدا کون بنے گا اور پھر ان کی اقتدا کون کرے گا؟ جب وہ خود ہی راہ راست سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کی اقتدا کرنے والا کوئی نہیں۔